ائمہ نے بڑی تنقید کی ہوئی ہے اپنے راویوں کے اعمال اور افعال پہ. اب یہ رجال کشی جو ہے نقشہ کھینچتی ہے راویوں کا. ٹھیک ہے, یہ جلد 5 ہے, صفحہ نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تو ٹائٹل دے دیا راویوں کی عملی تربیت. ذرا اس ٹائٹل کو ذہن میں رکھیے گا. امام صاحب جو ہے وہ راویوں کی عملی تربیت کر رہے ہیں, اور اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے, اب ایک راوی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں مدینہ میں مجھے ایک خدمت گزار عورت جو ہے وہ پسند آ گئی, تو رات کو اس کے پاس آیا. ٹھیک ہے, اس نے دروازہ کھولا, میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. ٹھیک ہے, اگلے دن امام صاحب کے پاس گیا تو آپ نے کہا کر رات جو کام کیا اس کی توبہ کر. اب یہ راوی ہے, مطلب یہ راوی, وہ کہہ رہے ہیں جی راویوں کی وہ تربیت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد ہے یہ راوی حدیثیں بیان کر رہے ہیں, ان راویوں سے آپ کو حدیثیں پہنچی. اب ایک اینگل وہ ہے دیکھنے کا, لیکن یہ بھی تو اینگل دیکھو نا دوسرے والا بھی. یعنی وہ اس طرح کے گناہ کرنے والے تھے لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہوتی رہتی تھی. چلے تربیت تو جو بھی ہو رہی تھی, مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ عادل رہ گیا اس کے بعد, کیا وہ اس کے بعد عادل رہ گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ایک اور راوی جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جی میں مطلب جس گھر میں ٹھہرا تھا تو وہاں کی کنیز مجھے پسند آ گئی. اس راوی کو کنیز پسند آ گئی, تو اس نے کیا کیا جی اس سے نکاح موقت کی خواہش کا اظہار کیا, اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں اسے کرتا ہوں. اس نے اچھا یہ شام کو آیا, اب مطلب اس کو کچھ زیادہ چڑھی ہوئی تھی, دوبارہ پھر آ گئے. ہاں, تو یہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کنیز نے دروازہ کھولا, تو یہ کہتے ہیں جی میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا, تو وہ بھاگ گئی. تو میں گھر میں داخل ہوا, دوسرے دن جو ہے امام کاظم کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا کہ ہمارے شیعوں میں سے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو تنہائی میں اپنے دل کی حفاظت نہ کرے. اب مطلب یہ وہ اصحاب تھے, یہ وہ راوی تھے جو مطلب کنیزوں کو چھیڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, ایک اور وہ ہاتھ بھی سیدھا جو ہے وہ سینے پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد ایک اور امام باقر کے دروازے پہ پہنچا ایک اور راوی. ٹھیک ہے, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, ایک جوان خادمہ. اب یہ امام صاحب کی خادمہ باہر نکلے, یار ان کی خادمہ کو تو بخش دینا تھا امام صاحب. اچھا امام صاحب کی خادمہ, ہاں ان کے گھر گئے, ان کی خادمہ باہر نکلی, تو اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. ٹھیک ہے, اور کہا کہ اپنے مولا سے کہیے میں دروازے پر ہوں. ٹھیک ہے, تو امام نے گھر کے اندر سے آواز دی, اے بے مادر ٹھیک آ جا آ جا. میں نے عرض کی خدا کی قسم میرے دل میں کوئی شیطانی مطلب وہ نہیں تھی, میں تو اپنے یقین کو زیادہ کرنا چاہتا تھا. کیا یقین؟ مطلب کہ آپ کو پتہ چلے گا اس کا کہ میں اس کے سینے پہ ہاتھ لگایا کہ نہیں. اگر نہ چلا تو ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام ہمارے نہیں ہو سکتے. اب یہ سوچ کے وہ جو ہے یہ حرکتیں کرتے تھے. اب مطلب ان کا بھی کیا کہیں کہ ان کی آپ انٹلیکچوئل مطلب اس کو دیکھیں آپ, ماشاء اللہ سے کہاں پہنچے ہیں یہ راوی. تو اب امام صاحب نے کہا یہ تو سچ ہے, ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے, چلو اب تمہیں پتہ چل گیا نا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ دیواریں ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی پردہ بنتی ہیں جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے حائل ہوتی ہیں, تو ہمیں اور تم میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. اچھا آئندہ ایسا نہ کرنا. ٹھیک, چلیے تربیت ہوگی. اب ایک اور آ گیا, اس نے کیا کیا, امام باقر کا دروازہ کھٹکھٹایا, ایک جوان کنیز نے دروازہ کھولا. اب اس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جی مولا سے کہیے کہ میسر جو ہے وہ دروازے پر ہے. تو اب امام صاحب نے اندر سے آواز دی, آ جا ابے بے مادر. پھر مجھ سے خدا کی قسم ہے میسر اگر یہ دیواریں ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہوتی جیسے تمہاری, مطلب یہ سارے لونڈیوں کو چھیڑنے والے تھے. یہ راوی جو ہے یہ مطلب آپ کی کتابیں یہ بتا رہی ہیں, یہ ریویل کر رہی ہیں. اب اس نے بھی کہا میں آپ پہ قربان جاؤں, خدا کی قسم میرا ارادہ صرف ایمان کو زیادہ کرنا تھا, آپ کی لونڈی چھیڑنا نہیں تھا, بس ایمان زیادہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں. اب یہ نیکسٹ دیکھیں, یہی جلد 5 ہے اور پیج نمبر 16 ہے. یہاں پہ اب یحییٰ جو ہے وہ راوی بیان کرتا ہے کہ جی امام حسن عسکری جو 11ویں امام تھے ان کا ایک وکیل تھا. اب وکیل دیکھیں, اب ایک قریبی آدمی ہوتا ہے, وکیل اسے کہتے ہیں جس کے آپ سپرد اپنے کام کرتے ہیں. ٹھیک, تو وہ آپ کا رازداں ہوتا ہے, قریبی. اب یہ قریبی اصحاب کا یہ معاملہ تھا. اچھا وہ وکیل اس نے کیا کیا, امام صاحب کے گھر میں ایک کمرہ لیا, مطلب کوئی کام کاج اس نے کرنا ہوگا امام صاحب کا, آ کے کوئی حساب کتاب رکھنا ہوگا. اچھا اس کے ساتھ ایک سفید خادم بھی تھا. ٹھیک ہے, مطلب اچھا گڈ لکنگ جو ہے وہ بچہ تھا. وکیل اس کے ساتھ خلوت کرنا چاہتا تھا مگر وہ لڑکا نہیں مانا. وکیل اس کے لیے شراب لایا اور اس سے اس نے خلوت کی.
ٹھیک ہے. وہ خلوت اب مہذب لفظ ہے, صحیح, غلام بازی کی سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. وکیل اور امام کے کمرے میں 3 ہمیشہ بند دروازوں کا فاصلہ تھا, یعنی درمیان میں امام صاحب کے 3 بند دروازے تھے. تو وکیل نے پھر نقل کیا کہ میں جو ہے وہ بیدار ہوا, ٹھیک ہے, تو امام صاحب تشریف لائے, سب دروازے خود کھل گئے. آپ نے فرمایا خدا سے ڈرو, ٹھیک ہے. آپ نے غلام کو بیچنے اور مجھے گھر سے نکالنے کا حکم دیا. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں سے تو ثابت یہ کرنے میں لگے ہیں کہ جی امام صاحب کی نظر کہاں تک جاتی تھی, ہاں, کتنی غیب کی خبریں وہ رکھتے تھے. تو وہ جو دوسری طرف ثابت ہو رہا ہے. لیکن وہ جو جس وکیل کی بات ہو رہی ہے تو وہ راوی بھی ہیں کئی روایات کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو بیان کر رہے ہیں رجال کشی میں کہ قریبی لوگوں کے جو مسائل آپ کو نظر آتے ہیں نا, تو ان مسائل کی وجہ سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ کسی راوی کے بارے میں, ٹھیک ہے, کیونکہ امام صاحب نے تربیت کر دی تھی. تو وہ یہ نہیں ہے کہ جی اس کا کریکٹر کوئی اب اس قسم کا سامنے آ گیا تو اب اس کی روایت جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں. صحیح. مطلب آپ نے ایسے راویوں کی روایتیں بھی لے لی.